رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صلوات اس سے بلند صلوات ہوتی ہے کہ ایک اور بلند صلوات اللہم صل علی محمد عظمت چاردہ معصومین پر بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مومنین کو بھائی بھائی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی برادری شاید ہی دنیا میں ہو جس کا نقطہ اشتراک توحید ہے، نقطہ اشتراک ختم نبوت ہے، نقطہ اشتراک ولایت اہل بیت ہے۔ یہ سب سے بڑی برادری ہے دنیا میں۔ اللہ نے پوری دنیا میں ایک برادری کو پسند کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پسندیدہ دین کو پسند کیا ہے۔ اس بنیاد پر انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائی بھائی کا خیر خواہ رہے، بھائی بھائی کا مددگار معاون، بھائی بھائی کا دوست، غمخوار، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا قرار پائے۔ اور یہ جو برادری ہے یہ تقوی کی بنیاد پر ہے، خوف خدا کی بنیاد پر ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ، جب کہہ دیا، یہاں پر کہہ دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، تو حدیث مبارکہ میں رہنمائی فرمائی کہ المؤمن مرآۃ اخیہ، بھائی تو پتہ چل گیا نا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، پھر کہا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جہاں جہاں بھی تشبیہ استعمال ہوئی ہے نا، مثلاً
کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ تو اب وہ شجرہ طیبہ، کیونکہ ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی بات، ہم درخت کو روزانہ دیکھتے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں، درختوں کو ہم دیکھتے ہیں، درختوں کے تنے کو بھی جانتے ہیں، شاخوں کو بھی، پتوں کو بھی، پھلوں کو بھی، اور بھی یہ بھی یقین ہوتا ہے ہمیں کہ جتنا یہ درخت باہر مضبوط نظر آ رہا ہے اتنا ہی یہ زمین میں بھی مضبوط ہے۔ اگر یہ زمین میں مضبوط نہ ہوتا تو یہ باہر بھی مضبوط نظر نہ آتا۔ جن درختوں کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی وہ درختوں کسی بھی جھونکے سے، کسی بھی ہوا اور طوفان سے گر جاتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے طوفانوں کا اگر کوئی درخت مقابلہ کر رہا ہے تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا کہ جڑیں کیسی ہیں، مگر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کے جڑیں مضبوط ہیں۔ جب ایسے ہی ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی پریشانیوں میں ڈٹ کر، جم کر، ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو ہمیں چاہے نظر نہ آ رہا ہو مگر یقین ہوتا ہے کہ اس کے نظریات بڑے مضبوط ہیں، اس کے عقائد بڑے مضبوط ہیں، جس کے بنیاد پر یہ کھڑا رہ گیا۔ ورنہ اتنی مشکلات میں، اتنی پریشانیوں میں یہ کیسے کھڑا رہ سکتا تھا؟ تو جتنی مشکلات میں انسان کی استقامت ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کے عقائد اتنے ہی مضبوط ہیں۔ اب اللہ نے 5 آزمائشوں سے تو ہمیں آزمانے کا پہلے سے ہی بتا دیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ان 5 چیزوں سے تمہیں آزماؤں گا۔ اب دیکھو تم میں سے کون ان مشکلات میں استقامت کا، بہادری کا، مضبوطی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ان 5 پیپروں میں پاس ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں، اس کا نظریہ مضبوط نہ ہو۔ اس لیے اصول دین اور فروع دین، یہ جو ہم 5 چیزوں کو اصول دین کہتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہم ان 5 بنیادوں، اصول کہتے ہیں جڑوں کو، عربی میں جسے اصول کہہ رہے ہیں ہم انہیں اردو میں جڑ کہتے ہیں۔ ہر درخت کی جڑ ہے نا۔ ہماری جو عمارت ہے، ہماری شخصیت کی جو عمارت ہے، ہماری شخصیت جو درخت کی طرح کھڑی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی شخصیت بھی مختلف درختوں کی طرح ہے۔ ہم ایسے ہی مختلف ہیں جیسے درخت مختلف ہیں۔ کچھ ڈرائنگ روم میں گملے میں لگا ہوا پودا ہے، کوئی پودا گھر کے اندر جہاں طوفان نہیں ہے، جہاں تیز آندھی نہیں ہے، جہاں دھوپ نہیں ہے، جہاں بارش نہیں ہے، اے سی میں پودا لگا ہوا ہے، اس کی اپنی مضبوطی ہے۔ اور جو صحراؤں میں لگا ہوا ہے، جو بیابانوں میں، جنگلوں میں درخت لگا ہوا ہے، اس کی مضبوطی اپنی ہے۔ یہ جو اصول ہیں ہمارے، یہ ہماری جڑیں ہیں، یعنی ہم ان نظریوں کی بنیاد پر اپنی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں۔ ان نظریات کی بنیاد پر ہم اپنے وجود، شجری وجود کو تعمیر کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر شاخیں بھی نکلتی ہیں۔ البتہ کسی درخت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ 20 شاخوں سے زیادہ نہ نکلیں، مگر یہ اختیاری اور پسند کا درخت ہے۔ ہمیں کسی نے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا، ہمیں کسی نے زبردستی لا الہ الا اللہ نہیں کہلوایا، کوئی زبردستی ہمیں محمد رسول اللہ پڑھوا کر نہیں گیا، کسی نے ہمیں ڈنڈے کے زور پر علی ولی اللہ نہیں پڑھوایا، کوئی ہمیں کھینچ کر مجلس میں نہیں لایا ہے، ہم اپنی پسند سے آئے نا۔ تو ہم خود سے کچھ چیز بنانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ جو 5 چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کہ ان پر اپنی عمارت کو تعمیر کرو، ان میں سے جو شاخیں نکلیں گی ان کی تعداد بھی معین ہے، اپنی پسند سے نہیں، ان کی تعداد بھی معین ہے۔ وہ 10 شاخیں نکلیں گی، وہ جو 10 شاخیں نکلیں گی انہیں فر کہتے ہیں شاخ کو، اصول کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصول جمع ہے، فر کہتے ہیں شاخ کو، فروع کہتے ہیں شاخیں۔ تو ہمارے دین کے اصول کتنے ہیں؟ 5۔ اس کی شاخیں یعنی فروع کتنے ہیں؟ 10۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع. صلوات پڑھیں محمد. یہ ہماری عقیدے کا ایک عکاس ہے. یہ جو 10 چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے عقیدے کا، ہمارے نظریات کے، ہمارے اصول کے ترجمان ہیں. نماز اسی کی زیادہ مضبوط ہے جس کی توحید مضبوط ہے. روزہ اسی کا اچھا رکھتا ہے وہ جس کی عقیدہ توحید اچھا ہے. حج وہی اچھا کرتا ہے جس کا عقیدہ توحید اچھا ہے. توجہ ہے؟ جی. جہاد وہی اچھا کرے گا جو اللہ کو مانتا ہوگا. آپ یقین جانیے میدان سے بھاگنے والا بزدل نہیں ہے، اللہ ہی کوئی نہیں مانتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. وہ اللہ کو نہیں مانتا. وہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو پھر اللہ کو طاقت مانتا نا کہ بچانے والا وہ ہے. جی بچانے والا جب وہ ہے، اللہ کو مان رہا ہوتا تو بچانے والا مانتا نا. اور جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی نگاہ ہے، نظر ہے. اور جو ایک ایک لمحہ اللہ اکبر، جس کی چھٹی عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد چھٹی عبادت ہے نا. فروعات دین میں چھٹا ہے نا جہاد. جس علی کی چھٹی عبادت ساری کائنات کی پہلی عبادت سے افضل ہو، اس کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا. صلوات پڑھنے محمد. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. پوری دنیا کے سجدوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں. ساری دنیا کے عبادت گزاروں کے سجدوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور خندق کے دن علی کی ایک ضربت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں. علی کی ایک ضربت ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ سنگین ہے. تو علی کا سجدہ کتنا بھاری ہوگا، علی کا روزہ کتنا اچھا ہوگا. جتنا فرق. اللہ اکبر. عجیب داستان ہے اس ہستی اور اس شخصیت سے متعلق. نبی نے جب بھی مولا علی کا نام لیا ہے نا، اور خاص طور پہ جب مولا علی کی فضیلت بیان کرنا چاہیے ہے تو آپ نے اضافت کے ساتھ بیان کی ہے. امام المسلمین، امام الامہ، امام امتی، امام الخلق، امام المتقین. جی علی سید الانبیاء. اگر اہل سنت کی کتاب میں نہ دکھا پاؤں تو ممبر پہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر مولا نبی کہہ رہے ہیں کہ علی انبیاء کا سید ہے تو یہ ملا کہہ رہا ہے ہم جیسا ہے. کون سمجھا ایسے کہ تم کہاں ہو؟ علی سید المرسلین. حدیث ہے، ابھی سرچ کرو. اہل سنت کی کتابوں میں سرکار کا یہ فرمان، علی مرسلین کا سید. ارے کیا سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات؟ میں آپ کے توسط سے کسی سے کہہ رہا ہوں. میں جب کہہ رہا ہوں علی سید المرسلین، علی سید الانبیاء، تو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جس نبی نے یہ کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تم نبی کو سید المرسلین نہیں مانتے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ میں ایک جملہ کہنے کے لیے یہ تمید باندھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں مولا علی کو میرے مولا نبی نے یاد کیا ہے نا، وہ اضافتوں کے ساتھ کیا ہے. امام الخلق، امام الامہ، امام امتی. یہ امام الخلق، امام الامہ، امام الامتی، امیر المومنین، امام المتقین. ٹھیک ہے؟ جتنا فرق، بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جتنا فرق امام الخلق ہونے میں اور امام جماعت ہونے میں ہے، اتنا ہی فرق سارے صحابہ میں اور علی میں.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو جہاد کے میدان میں مجاہد ڈٹا کھڑا رہتا ہے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے تو کھڑا رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ امر بالمعروف ہر ایک کے بس کی ہے کیا؟ جی ہر ایک کے بس کی بات ہے امر بالمعروف؟ لوگ ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں آ کر، معاف کیجیے گا، ایسے ایسے قصے کان میں پھونکتے ہیں مولانا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ مت کیجیے اور وہ مت کیجیے۔ حق اور سچ بولنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے، حق اور سچ بولنے سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، یہ نقصان وہ نقصان، یہ پریشانی وہ الجھن۔ امر بالمعروف حق اور سچ بولنا، جی حق اور سچ بولنا۔ میں مولا علی کی بات کر رہا تھا، مولا علی کی بات تو علی کی بات ہے، علی کی بات تو علی کی طرح علی ہے۔ اگر مولا علی کی گود میں پلے حضرت عباس کی بات سنا دوں تو منظر ہی کچھ اور نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو۔ مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہوں مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، یہاں کافر کون ہے؟ مولا عباس اگر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے کافرو اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں کے امام حسین کی طرف خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ من ہوا ادنا بہ، کون ہے خانہ کعبہ کا وارث حسین کے علاوہ؟ میرے مولا حسین، مولا عباس اس گرج اور چمک کے ساتھ قمر بنی ہاشم چمک رہا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا یہ تو حاجی آئے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافرو اے فاجرو، عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کب ہے؟ خانہ کعبہ میں مولا کو مارنے والے لوگ موجود تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بغیر عقیدہ توحید کے مضبوط نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری کیا ہے؟ تولا و تبرہ۔ جی تولا و تبرہ کو سب سے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ اے مولوی حضرات دیکھو آخر میں لے گئے مولا کی بات، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تولا و تبرہ کو نماز سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میں اس سمجھدار کو سمجھداری دے رہا ہوں۔ تولا و تبرہ آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ جب دستاویز تیار ہو جاتی ہے تو مہر لگائی جاتی ہے۔ تم پہلے عبادتیں لے آؤ پھر پتہ چلے علی والے ہو علی کے دشمن ہو۔ اگر علی والے ہو تو سب قبول۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آخر میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جتنا میرا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اتنا ہی میں اچھا تولا اور اتنا ہی میں اچھا تبرہ کر پاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے تبرہ اتنا غلط انداز سے پیش کیا ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت۔ تبرہ ہمارے ہاں نماز روزے کی طرح واجب ہے، ہمارے ہاں حج زکوٰۃ کی طرح تبرہ واجب ہے۔ ابھی میں نے خطبہ پڑھا، جب تک کہ خطبے میں نے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی ہے خطبہ پورا نہیں ہوا۔ تبرہ ہمارے ہاں عبادات کا حصہ ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو ایسے پھیلایا، ایسے عام کیا، ایسے غلط انداز سے پیش کیا کہ یہ تو تبرہ کرتے ہیں، یہ تو تبرہ کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کے ماتم، اب اس دفعہ ایک کلپ میری نگاہوں سے گزرا، ہمیں ان کے ماتم سے کوئی پریشانی نہیں ہے، خوب کریں ماتم، مگر جب مجلس میں تبرہ ہوتا ہے تمہارا تو کلمہ بغیر تبرہ کے نہیں ہے۔ لا الہ، یہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ الا اللہ تبرہ ہی تو ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تبرہ ہی تو ہے۔ کوئی اللہ نہیں مانتے ہم سوائے اللہ کے، بلکہ میں کہہ دوں تبرہ پہلے ہے پھر تولا ہے، پہلے انکار ہے
ہمارا تو کلمہ بغیر تولا و تبرہ کے نہیں ہے. میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ حدیث تمہارے ہاں نہیں ہے موجود؟ مولانا سنی عالم دین تشریف فرمائیں. کیا ہمارے سنی بھائیوں کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ حل الدین الا الحب والبغض، حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ پورا دین حب ہے اور بغض ہے. جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت، جس سے جان چھڑانی ہے اس سے جان چھڑاؤ، اسے بچ کے رہو، اسے ڈرے رہو، اسے دور دور رہو. یہ ہے بغض. محبت اور نفرت کے علاوہ تو دین ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ تبرہ کرتے ہیں. گالی دینے والا شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، گالی دینے والا تو مہذب نہیں ہوتا. گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں. لا تکونوا سبابین، مولا علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں، خبردار میرے چاہنے والوں گالیاں دینے والے مت بننا. یہ قوم گالیاں دینے والی قوم نہیں ہے. تم تو اسی پہ مرے چلے جا رہے ہو کہ ہم علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں بولتے. ہم کیسے بولیں بھائی؟ یہ ہمارا نہ بولنا تبرہ ہے. مولا علی نے فرمایا آہ آہ نزلنی الدہر، آہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ کہتے ہیں علی و فلاں، علی اور فلاں. میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سال بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہوں گا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، دلیل سے ہے، استدلال سے ہے، برہان سے ہے. ہم صحابہ کرام کی توہین حرام مانتے ہیں، ہم ازواج مطہرات کی توہین کو ناجائز مانتے ہیں، مگر جس نے بھی آل رسول کو تکلیف پہنچائی ہے ہم اس پہ لعنت کے قائل ہیں. اب یہ تو زیارت عاشورہ نے اور زیارت وارثہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. زیارت عاشورہ میں نام کہاں ہے؟ اب اگر کل تم نے شمر کو صحابی ثابت کر دیا، یزید کو تو کر رہے ہو نا، تو تمہاری وجہ سے ہم اپنا نظریہ چھوڑ دیں گے. یاد رکھو یہ پاکستان ہے، نجسوں کی جگہ نہیں ہے، یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے. بہت واضح بات ہے کہ بھائی بھائی کا اس وقت تک، مومن کا بھائی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عقیدہ توحید مشترکہ نہ ہو. عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ امامت، عقیدہ عدل الہی، عقیدہ نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ امامت، عقیدہ قیامت. الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہے. پورے پاکستان میں میرے سنی بھائی حضرت علامہ مفتی معین احمد ٹھٹوی، ایک اتنے بڑے کہہ لیجئے کہ دیوبندی تو اس وقت میں دیوبند تو مرکز نہیں تھا، یہ تو میں بات صدیوں پرانی کر رہا ہوں جس شخصیت کا نام لے رہا ہوں، لیکن کہہ لیجئے کہ اہل حدیث کہہ لیجئے دیوبندی مسلکی ان کا وجود تھا. انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے غم حسین پر. یہ رونا صرف شیعوں کی نشانی نہیں ہے، امام حسین پہ رونا اہل سنت کے بزرگ علماء کے مقالے ہیں، تحریریں ہیں، روتے تھے وہ. خود محدث دہلوی کے گھر میں علم سجتا تھا، عاشور کے دن نیاز ہوتی تھی، مرثیہ پڑھا جاتا تھا. کتنا بڑا نام ہے محدث دہلوی کا. امام احمد رضا خان بریلوی کے گھر میں صرف یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، یعنی مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ان بچوں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سوچتے ہوں کہ صاحب یہ صرف شیعوں کا کام ہے. نہیں، یہ شیعوں کا کام نہیں ہے. امام حسین پر آنکھوں سے آنسو، امام حسین کا غم، امام حسین پر رونا، موجودہ متقدمین متاخرین علماء کرام کے مقالے اور کتابیں ہیں اہل سنت کے علماء کے. جواب لینا ہے تو مجھے جواب نہیں دیں، ان مقالوں کو جواب دیں. یہ تو فطری مسئلہ ہے. کون پتھر دل ہوگا
جو یہ سنے گا کہ کربلا میں ایک پیاسے بچے کو مار دیا، کون ہوگا ایسا جو سنے اور نہ روئے، دل اس کا ملول نہ ہو، وہ اتنی دیر کے لیے اداس نہ ہو؟ یہ تو ایک عمومی بات ہے، ہم تو کسی کو بھی، آج میں نے جب اس بچی کا اسے وینٹ پہ دیکھا اور پھر خبر آئی کہ وہ شہید ہو گئی، سنیرا جو کل ڈیفینس میں بقیت اللہ میں جو ایک تیز رفتار گاڑی مجلس گاہ میں داخل ہو گئی، تو ابھی تو مجلس شروع ہونے میں 1 گھنٹہ تھا، وہ جو پہلے سے مومنین آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنی عقیدت ہے کہ جب فرش اعضا بچ گیا ہے تو جناب زہرا آ گئی ہوں گی، مولانا تو 10:30 بجے بیٹھیں گے، وہ 9:30 بجے ہی آ کے بیٹھ گئے، اور وہ تیز رفتار گاڑی اس مجلس گاہ میں داخل ہو گئی۔ اگر یہ 1 گھنٹے بعد اتنی تیز گاڑی اندر داخل ہوتی تو نہ جانے آج ہم کتنے جنازے، کتنا نقصان دیکھ رہے ہوتے، مگر یہ تقریباً 21 لوگ زخمی ہیں، جس میں ایک 7 سالہ آج بچی شہید ہو گئی جو کل وینٹ پہ تھی، وہ آج اپنی اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ میں جب اس کی تصویر دیکھ رہا تھا نا آج، تو میرا بہت دیر تک میری طبیعت خراب رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسے معصوم بچے کو دیکھے کہ وہ مر رہا ہے، وہ جان دے رہا ہے، اور وہ کہے کہ صاحب رونا بدعت ہے، غم منانا بدعت ہے۔ عام بچہ، ہمارا بچہ اگر تکلیف میں آ جائے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہم تو جمع ہوئے ہیں ان بچوں پہ رونے کے لیے کہ جن کی ماں کو رونے نہیں دیا، جن کے پھوپھی کو رونے نہیں دیا، جن بچوں کی بہن سکینہ کو رونے نہیں دیا۔ جب کبھی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی نا تو تعزیانہ آتا تھا، گریہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی غور کیا ہے جناب سکینہ زندان میں کیسے شہید ہوئی؟ جناب سکینہ دم گھٹنے سے شہید ہوئی ہیں۔ کتنی دیر برداشت کرتی ہے ایک بچی، غم کو کتنی دیر تک اپنے سینے میں رکھتی کہ ظلم بھی کر رہے ہو اور رونے بھی نہیں دے رہے ہو؟ کب تک یہ بچی برداشت کرتی ہے؟ آخر اس بچی کا وہ جو ذہنی دباؤ تھا، وہ جو قلب پر، دل پر دباؤ تھا، آخر اس بچی کا دل ہی بند ہو گیا۔ جی سلام ہو اس ماں پر جس کے 2 بچے تھے اور انہوں نے دونوں بچے حسین پہ قربان کر دیا ہے۔ رونے والوں، ان 2 بچوں میں ایک بچہ سکینہ جسے زندان شام میں چھوڑ کر آ گئیں۔ جب سب بیٹھ گئے تھے نا ہماریوں میں تو جناب رباب نظر نہیں آئیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئی ہیں؟ فرمایا زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے، میرے ساتھ ساتھ آئیے۔ اب آگے امام سجاد تھے اور پیچھے پیچھے بیویاں تھیں۔ امام نے زندان کا رخ کیا تو جناب زینب کی آواز آئی، زین العابدین یہ تو زندان کا رخ ہے، یہ رستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں 2 قدم اور آگے آ جائیے۔ اب جو آگے گئے، زندان میں قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور بار بار کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو، قافلہ تیار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کیسے غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے۔ امام بارگاہ میں جگہ نہیں ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں، عقب میں جو روڈ رستہ ہے وہاں میری محترم خواتین بیٹھی ہیں، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائے نا آپ۔ بڑا جگر تھا اس ماں کا۔ سلام بھیجئے جناب رباب پر، درود بھیجئے جناب رباب، بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جلدی نہیں ہے، عزادارو پرسہ دیں گے۔
بڑا جگر ہے جناب رباب کا. امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. وفادار ترین زوجہ امام حسین کی. اچھا وفادار تو ساری زوجائیں تھیں مگر جناب رباب کی کچھ کیفیات ایسی تھیں. ایک تو امام حسین کے چھوٹے بچوں کی ماں تھی. دوسرے جناب رباب کم گو بہت تھیں, کم بولتی تھیں, بات کم کرتی تھیں. مزاج ایسا تھا بی بی کا, بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت دیر تک لوگ بول رہے ہیں وہ ایک جملہ بولے گا. بی بی رباب کم گو تھیں, کم بولتی تھی جناب رباب. حتیٰ ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں اگر بی بی سے کوئی بات کر رہا ہے اور بی بی ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو گئی اور وہاں کچھ اور بھی بولنے کا وہ چاہتا ہے کہ اور بتائیں, تو امام حسین بی بی کی طرف سے بولتے تھے اور فرماتے تھے میری رباب یہ کہنا چاہتی ہے, رباب یہ بولنا چاہ رہی ہیں. امام حسین جناب رباب کی طرف سے بولتے تھے. سب کو پتا تھا جناب رباب کم بولتی تھیں. ایک سخت روایت ہے, اللہ کرے میں بیان کر جاؤں, جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں شہیدوں کے سر لائے گئے اور اسیروں کو رسیوں میں باندھ کر لایا گیا اور عبید اللہ کے سامنے کوفے میں ایک تشت لا کے رکھا, جب تشت سے رومال ہٹایا تو اس میں سر حسین تھا. امام حسین کا کٹا ہوا سر تھا. پہلے اس نے دیکھا کہ یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے, پھر بیویوں کی طرف دیکھا. میں نے کتنی جلدی بول دیا اور آپ نے بھی سن لیا. خاندانی لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں, ہمارے گھر کی عورت کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے, ہمارا چین اٹھ جاتا ہے. سلام ہو امام سجاد پر. کہاں کہاں ظالم اشارے کر کے کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے. عبید اللہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عبید اللہ ابن زیاد نے بیویوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ان میں رباب کون سی ہے؟ تو ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ حسین کے زوجہ رباب. مجلس میں خواتین آئی ہوئی ہیں, بچوں کی مائیں آئی ہوئی ہیں. ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ حسین کی زوجہ رباب. سنیں گے عبید اللہ نے سر امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رباب راس من حضا, بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ جناب رباب سے کہہ رہا ہے اے رباب بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تو بی بی تو ویسے ہی کم بولتی تھی نا, تو بی بی اس سر کو دیکھ دیکھ کے رونے لگیں. تو اس نے کہا تمہیں اس سر کی قسم بولو, تمہیں اس سر کی قسم بولو یہ کس کا ہے؟ اللہ کرے میں بیان کر جاؤں. جناب رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں, اتنی سی جگہ میں 2 دفعہ گریں, اتنے سے فاصلے پہ 2 دفعہ گریں. گرتے اٹھتے سر حسین کے قریب آئیں اور امام کا سر اپنی آغوش میں لیا, اپنے ہاتھوں پہ لیا, پہلے پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر سینے سے لگا کے رونے لگی. تو پھر بتاؤں کیا ہوا؟ سخت جملہ ہے, اللہ کرے بیان ہو. ایک ظالم نے جناب رباب کے سر پہ تعزیہ نہ مارا. الدم تحت قناع رباب, روایت کہتی ہے بی بی کا سر کھل گیا. جناب رباب کے سر کا خون بی بی کی ٹھوڈی سے بہہ رہا تھا. اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز آزاد کرے, مجھے جلدی نہیں ہے, پرسہ دینا ہے. میں اتفاق سے آج ہی دوبارہ مقتل کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا, تو مقتل کی کتابوں میں ایک جملہ مجھے پہلی مرتبہ نظر آیا. یعنی کتابیں تو پرانی ہیں, میری توجہ پہلی دفعہ ہوئی. ایک جملہ لکھا تھا کہ جناب رباب کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد رحلت کر گئی تھی. پورے 1 سال کے بعد جناب رباب دنیا سے چلی گئی تھیں. اور کیسے چلی گئیں, کیا ہو گیا؟ بی بی کی تو عمر اتنی نہیں تھی, بی بی کیسے چلی گئیں؟ ہوا یہ کہ جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, کھانا بھی مکمل نہیں کھاتے تھے, پانی بھی برائے نام لیتی تھیں, اور وہ بھی بار بار جب کوئی کہتا تھا بی بی 2 گھونٹ پانی پی لیں
تو کہتی تھی جب میں پانی ہاتھ میں لیتی ہوں علی اصغر کی شکل نظر آتی، جب میں پانی ہاتھ میں لیتی ہوں تو مجھے میرے مولا کی وہ آواز یاد آتی ہے جو وہ میدان میں کہہ رہے تھے کوئی ہے جو میرے بچوں کو پانی پلائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مقتل کا جملہ ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا اور پانی بھی آیا۔ میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا محترم سننے والا مجمع توجہ کر لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ممبر کا ایک ادب ہے، سیدہ کا ایک مقام ہے، میں صرف اشارے میں بات کروں گا۔ جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر جب پانی آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بیویوں کو پانی پلایا، اور جب سب کو پلا لیا تو امام سجاد کے پاس آ کے فرمانے لگیں زین العابدین سب نے پانی پی لیا، بھابی رباب پانی نہیں پی رہے ہیں، بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد نے آ کر کہا اماں پانی پی لیں۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے 2 گھونٹ پانی کے لیے، مگر ہر گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے، ہر ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہائے، رو رو کر ایک گھونٹ پانی پیا، شاید 2 لقمے کھانے کے بھی لیے۔ اشارہ کروں گا اللہ کر میری بات چلی جائے۔ بی بی نے شام غریبہ میں رات کی تاریکی میں مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا گیا، جب کھانا اور پانی آیا تو چند گھونٹ پانی پیا اور 2 لقمے کھانے کے لیے۔ آدھی رات گزری تھی کہ جناب رباب اپنی جگہ سے اٹھیں اور بیویوں کی گود میں کسی کو تلاش کرنے لگے، کبھی وہاں جاتی ہیں کبھی وہاں جاتی ہیں، کبھی بیابان کی طرف جاتی ہیں کبھی واپس آتی ہیں، کبھی بچوں کے درمیان ٹٹولتی ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان جا کر کسی کو ڈھونڈتی ہیں۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، قریب آ کے بیٹھی، بھابی کیوں مضطرب ہو رہی ہیں؟ بھابی کچھ دیر آرام کر لیں، کل 11 محرم ہو، ہمیں لمبا سفر کرنا ہے۔ تو کہنے لگی رباب، کہنے لگی زینب تم نے مجھے کھانا کھلایا، تم نے مجھے پانی پلایا، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزادارو، آج 6 محرم ہے بھائی، سال بھر انتظار کرتے ہیں ہم اس مجلس کا۔ ابھی آپ ایک جھولے کی زیارت کریں گے، خیال رہے یہ جھولا جل گیا تھا، رباب جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں بین رہی تھی، میرا بچہ بھی مار دیا۔ آج کی مجلس میں شیعہ برادری بھی آتی ہے اور سنی عورتیں بھی آتی ہیں، آج کی مجلس میں ہندو اور عیسائی عورتیں بھی آتی ہیں۔ حق ہے نا ہر ایک کا کہ آ کر باب الحوائج سے مانگے۔ ہم یہاں سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے امام موسیٰ کاظم کو جیسے باب الحوائج بنایا نا، مولا عباس کو باب الحوائج بنایا نا، ایسے ہی علی اصغر کو باب الحوائج بنایا ہے۔ اس بچے سے توسل کرنے پہ اللہ فوراً عطا کرتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ منتیں مانگنے آتے ہیں۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھے بتا رہے تھے، بنارس کے رہنے والے، کہ عاشور کے دن تعزیے کا جلوس ان کے یہاں سے نکلتا ہے اور بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جلوس نکلا تو ہم چند دوست اس روڈ پہ جا رہے تھے جہاں جلوس کو جانا تھا تاکہ انتظامات دیکھ سکیں۔ کہنے لگے ہم آگے بڑھے، ایک چوک پر ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو ایک تعجب اور بڑھ گیا، اور وہ یہ کہ ہر ایک گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہتے ہیں جب ہم قریب سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی، بھائی مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا،
آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. سلام ہو جناب رباب پر. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس, ہو گیا گریا, مگر میرے ساتھ 2 منزل اور آگے آ جائیے. مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ لائیں نا, ضرور لایا کریں. کربلا میں 35 سے زیادہ چھوٹے بچے تھے جو پیاسے تھے, آوازیں لگاتے تھے, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. جناب امام حسین نے جب آواز دی نا, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, تو خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز. بھائیوں کو گوارا نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی بہنیں روئیں. امام نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا, خیموں کے قریب آ کے آواز دی, بہن زینب تم ایسے کیوں روتے ہو؟ جب میں مدد کو پکارتا ہوں تو تم روتے کیوں ہو؟ کہا بھائیا جب آپ مدد کو پکارتے ہیں نا, علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دے. یہ بچہ بار بار گرتا ہے. امام نے فرمایا زینب رباب سے کہو اسے میری گود میں دے دے, میں اسے پانی پلا کر لے آؤں. جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا. سنیں گے, روئیں گے, تکلف نہیں کریں گے, تھکیں گے بھی نہیں, آوازوں کو آزاد کریں گے. آپ کی آواز کربلا تک پہنچے. ایک اجلا سا کرتا پہنایا, بال جھنڈولوں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما دیا, پیشانی پر بوسا لیا, اور بوسا دے کر کہا اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا. اور اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا. اور امام حسین نے بھی اس مجاہد کو سجا کر میدان کربلا کا رخ کیا. میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھا, سارے بچوں نے گھیرا ہوا تھا. سارے بچوں کو دیکھ کر امام نے فرمایا علی اصغر چھوٹا ہے نا, میں اسے پانی پلا لوں. آپ کے گھروں میں بچے ہیں نا, آپ جب اپنے گھر میں بچوں کے لیے چیز لے کے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں. بڑے بچے تسلی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے نا, دادا ابا اس لیے دے رہے ہیں اسے کہ پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں پھر بڑوں کو دیتے ہیں. جب امام یہ کہہ کر علی اصغر کو لے کے گئے, اجرکم اللہ, جب امام یہ کہہ کر علی اصغر کو لے گئے نا کہ یہ چھوٹا ہے, تو سارے بچوں کو سکینہ جمع کیے بیٹھے. بچوں علی اصغر پی کے آئے گا تو ہمیں لے جائیں گے, بچوں حوصلہ رکھو ہمیں بھی بابا لے کے جائیں گے. اجرکم اللہ. کیا گزری ہوگی اس وقت جب حسین آئے اور بچے کو بچوں نے دیکھا کہ تڑپنے والا بچہ چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے, تو سب کو یقین ہو گیا پانی پی کر سویا ہے. تو دور سے سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا. جب بچی کی آواز بلند ہوئی, ماں خیمے سے باہر آئی, حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھے, آواز دے کر کہا یا بنیا اب مسلوں کا یونہر, اور اب تو اونٹنی کے بچے کو کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا. یا حسین